اعوذ باللہ الشیطان الرجیم۔ انما صدقات تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہ، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے، گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، تاوان میں جو پڑ گئے ہیں ان میں، فی سبیل اللہ کی راہ میں، ابن السبیل، مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم الحکیم۔ ومنہم، ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں، یؤذون النبی، نبی کو اذیت دیتے ہیں، ویقولون، کہتے ہوا اذن، وہ تو میرے کان ہے، قل اذن خیر اللہ، کہ یہ تمہاری خیر کے کان ہیں، تمہارے لیے خیر کے کان ہیں۔ والذین یؤذون، یؤمنون باللہ والیوم المؤمنین، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، مومنین کی بات مانتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ اور یاد رکھو، والذین یؤذون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں، واللہ ورسولہ حق یرضوہ، اللہ رسول زیادہ حقدار ہے اس کو راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہے۔ علم یعلم، یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، من یحادد اللہ ورسولہ، اس نے اللہ رسول کی مخالفت کی، مقابلے پر آیا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا، ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی رسوائی کی بات۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے، ان تنزل علیہم سورہ، کہ ان کے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو لوگوں کو خبر دے دے کہ ان کے دلوں کی بات کیا ہے۔ اور استہزاء کرتے رہو تم، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ پاک اس بات کو نکالنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے رہتے ہو، مخرج ما تحذرون۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان کی باتوں کے بارے میں ان سے پوچھیں کیوں کی ہیں، کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں انما کنا، ہم تو نخوض ونلعب، کھیل تماشا دل لگی کر رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، نخوض ونلعب۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگی کر رہے ہوتے، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے تھے، لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک گروہ کو ہم نے معاف کر بھی دیا، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے، کیوں؟ بأنہم کانوا مجرمین، وہ مجرم۔ صدقات کی بات ہوئی تھی تو فرمایا صدقات کے تو مصارف متعین ہے بھائی، تم یہ اشکال کرو مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا، وہ صدقات میں اصول ہے، صدقات واجبہ، نفلی صدقات جس کو مرضی دے، صدقات واجبہ میں 8 مصارف ہیں، اور نما مصرف حضور کے زمانے میں 8 مصارف تو یہ ہے نا، لیکن جناب نبی کی حیات مبارکہ میں حضور کی ثوابدید بھی ایک مصرف تھا۔ حضور کے زمانے میں حضور کی ثوابدید بھی، جہاں حضور دیں اللہ کے حکم سے دیں گے نا، لیکن حضور کے وفات کے بعد مصارف کتنے ہیں؟ 8۔ ان کے سوال کا جواب دیا، بھئی ایک اصول ہے، کچھ ضابطہ ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی اختیار ہے، اس کے مطابق دے رہا ہوں، تمہیں کیا اشکال ہے اس پر؟ صدقات فقراء کے لیے یہ 8 مصارف، آگے اس پر لمبی بات ہے، تبلیغ غیر تبلیغ وہ فقہاء کی بات کو آپ کے ذہن میں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم الحکیم۔ یہ فقیر اور مسکین کیا کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں فقیر وہ ہے من لا مال لہ، جس کو کچھ بھی نہیں، اور مسکین وہ ہے مال ہے لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، بعض الٹ کر دیتے ہیں۔ عامل کون ہے؟ مال، جو حکومت کی بیت المال کی طرف سے اصول پر لگے۔ مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے نیا مسلمان ہوا ہے، اپنی سوسائٹی سے کٹ گیا ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے، جو نیا مسلمان ہوتا ہے نا، اپنے ماحول سے کٹ جاتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، یہ مؤلفۃ القلوب۔ گردنیں چھڑانے میں، غلام کو آزاد کرنا، تاوال میں پھنس گیا، قرضے چھڑانے میں، والغارمین، تاوال میں پھنسے ہوئے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مصارف ہیں۔ اچھا، ومنہم، اس حضرت عمر کے یہ خاص حوالے لیکن مطلقاً ختم نہیں ہوئے، آج بھی حالات کے مطابق مؤلفۃ القلوب ایسے آ جاتے ہیں۔ میں اپنے معاشرے کی بات کروں، یہاں جو عیسائی مسلمان ہوگا نا، اپنی سوسائٹی سے کٹ جائے گا،
اور اگر وہ کاروبار کرتا ہے کاروبار سے بھی محروم ہو جائے گا، وہ مولفۃ القلوب ہے۔ یہ حالات کے مواقع کے مطابق ہے۔ حضرت عمر نے اس وقت اسلام کے غلبے کو پیش نظر کے فرمایا تھا، لیکن آج بھی بسا اوقات ہمارے یہاں تو اکثر یہ پیش آتا ہے۔ مولفۃ القلوب کا حصہ باقی ہے کہ نہیں باقی؟ میں نے کہا باقی ہے۔ حالات کے مطابق آج بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہے کہ وہ اور کوئی ان کا ذریعہ نہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں بھائی یوزون النبیہ، یہ ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، آپس میں باتیں کر رہے تھے حضور کے بارے میں، کسی نے کہا باتیں مت کرو، وہ ان کو بات کا تو کوئی بات نہیں، ہم جا کے ان کو معذرت کر دیں گے، وہ تو سننے کے عادی ہے۔ اذن وہ ہوا اذن وہ کان ہی کان ہے، یعنی ہر ایک کی سن لیتے ہیں، یہ محاورہ ہے، ہوا اذن وہ تو میرے کان ہے، کیا مانا؟ ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ چلو جا کے معذرت کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ حضور کو اذیت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو کان ہی ہے میرے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ ہمارا کان تو ہے، خیر کا کان ہے، وہ دونوں خیر لکم، وہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے مومنین کی بات مانتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ اگر سختی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کی سختی سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ ہمیں یاد رکھو اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے کے لیے بڑا دردناک آتا ہے۔ ان کی ایک حرکت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس اگر قسمیں اٹھا کے جھوٹی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا کہ قسمیں بڑی اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اللہ رسول کو راضی کرے زیادہ بہتر ہے۔ تمہیں راضی کرنے کے بجائے اللہ رسول کو راضی کرے۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ بھائی اتنی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ من یحادد اللہ، یحادد اللہ حد کراس کرنا، اور آپس میں حد کراس کرنا کیا محاورے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ مقابلہ، حد کراس کرنا، اور دونوں طرف سے حد کراس کرنا، اس کا لازمی معنی کیا بنے گا؟ مقابلہ۔ جو اللہ رسول کے مقابلے پہ آتا ہے من یحادد اللہ و رسولہ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، اور اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں۔ تو ان کی ایک حرکت یہ بھی ہے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، حرکتیں بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، حرکتیں کرتے رہتے ہیں شرارت کے لیے، ڈرتے ہیں کہ کوئی آیت نازل ہوگی تو ہمارا بھید نہ کھل جائے گا، ڈرتے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ صورت ان کے بارے میں نازل ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کی دلوں کی باتیں بتا دے۔ وہی تو جاری ہے، حرکتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ ومنہم کتنی اتری ہیں، اب ایسے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، فرمایا جتنا مرضی مذاق اڑا لو، تمہارے سینوں کی باتیں اللہ پاک نکال کے رہے گا، تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہے گی۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جن باتوں سے تم ڈرتے ہو نا، یہ بات نہ کھل جائے کہیں، یہ راز نہ کھل جائے، بس سب کچھ اللہ پاک کھولے گا، اور منہم کہہ کے سارے کھول دیے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے، باتیں کر رہے تھے، بک بک کر رہے تھے، پوچھا ہم تو مذاق کر رہے تھے، بھلے ان سالتا ہوں ان کی ان باتوں پر، ان حرکتوں پر۔ اگر آپ پوچھیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، کنا نخوض ونلعب، ہم کھیل رہے تھے، تماشا کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے۔ وہ اللہ رسول کے ساتھ کیا کہتے ہیں، بازی بازی بارش بابا ہم بازی، فارسی کا بازی بازی بارش ہے، کھیلنا کھیلنا دادا کی داڑھی سے بھی کھیلنا، پھر بارش بابا ہم بازی، مذاق اللہ کا، کھیل تماشا دل لگی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کا خوف کرو، یہ کیسا مذاق ہے؟
کما قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے آیات کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، کھیل تماشا کرتے ہو، کنتم تستہزئون۔ فرمایا کہ دیکھو اب عذر پیش مت کرو۔ حضور جب آئے تھے واپس، یا تعذرون الیکم، آگے تفصیل آ رہی ہے، کیا سر یہ عذر تھا، چھوڑو ہمیں پتہ سب، لا تعتذروا، کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت ہمیں معلوم ہے۔ قد کفرتم بعد ایمان، ایمان کے بعد تم کافر ہو۔ ایمان کے بعد کافر تو نہیں ہوئے، ایمان کے بعد کافر ہونے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ایک زبان سے کلمے کا اظہار کیا لیکن کلمے کو قبول نہیں کیا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، وہ تو منافق نہیں رہتے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ہمارا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی فیصلہ ہے، کچھ کو معاف کر دیں گے، کچھ کو سزا دیں گے۔ منافقین میں سے اکثریت واپس آئی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ منافقین دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضور سے کہا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار سے بھی جنگ لڑو، منافقین سے بھی جہاد کرو، نرمی نہیں کرنی، کیا کرنی ہے؟ سختی کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضور نے 10 سال کفار کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، منافقین کے خلاف کون سی لڑی ہے؟ یہ جنگ لڑی ہے، بلکہ ان کی تو معذرتیں قبول کرتے رہے، ان کی قسمیں قبول کرتے رہے، ان کے نام چھپاتے رہے۔ یہ جہاد ہوا یا نہیں ہوا؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار کے ساتھ تو ہوا ہے، منافقین کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا حضور نے عمل نہیں کیا اللہ کے حکم کا؟ تھوڑا غور کریں اس پر۔ ہوا ہے، کافروں کے خلاف جہاد ہوا ہے ہتھیاروں کا، منافقین کے خلاف جہاد ہوا ہے حکمت عملی کا۔ وہ نفسیاتی جنگ تھی، منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہوئی ہے، لیکن ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ احد میں کتنے تھے؟ 300، اور جب حضور گئے ہیں تو 14 ان کے نام بھی نہیں بتائے، نام صرف حذیفہ کو معلوم ہے۔ یہ حکمت عملی کا جہاد، تلوار کا جہاد نہیں۔ واضح میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایسی حکمت عملی اختیار، نفسیاتی جنگ ہوتی ہے۔ ایک جنگ ہوتی ہے ہتھیار کی، ایک جنگ ہوتی ہے نفسیاتی اعصابی جنگ، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر کسی کو سمجھ آتی ہو۔ منافقین کے خلاف حضور نے حکمت عملی کا جہاد کیا ہے، اور ایسی حکمت عملی کا جہاد کیا ہے کہ 10 سال 10 سال کے عرصے میں منافقین ختم ہو گئے، تحلیل ہو گئے، بے اثر۔ احد میں تناسب کیا تھا؟ 300 اور 700 کا تھا۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، لیکن کتنے رہ گئے تھے؟ چند لوگ جن کا نام معلوم تھا کس کو، اور تاکید کی بتانا کسی کو نہیں بتایا انہوں نے، اور اس طرح ختم ہو گئی، تحلیل ہو گئی، یا ویسے ختم ہو گئے یا واپس آ گئے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کچھ کو سزا دیں گے، کچھ کو معاف بھی کر دیں گے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو تو ہم معافی کر دیں گے، اور نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو سزا دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین۔ یہ آہستہ آہستہ حضور نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ منافقین کا وجود سزائیں دی ہیں، مسجد بھی گرائی ہے ان کی، نفقہ بھی نہیں لیا، اور حدیبیہ کے بعد خیبر پہ جانا چاہ نہیں چاہ، بہت سزائیں دی ہیں، لیکن تلوار نہیں اٹھائی، لڑائی نہیں کی۔ یہ بھی سزا تھی، لن تقبل منہم نفقاتہم، یہ بھی سزا تھی کہ حدیبیہ کے بعد
جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا خیبر میں ہم بھی چلتے ہیں، بابا نہیں تم نہیں جاؤ گے، آگے آ رہے تھے بائیکاٹ، مسجد بھی گرائی ہے، مسجد ضرار کیا کر دی ہے، گرا دی ہے۔ یہ اس قسم کی حکمت عملی کی سزائیں دی ہیں، لیکن کھلی جنگ ان کے ساتھ نہیں۔ ہم کچھ کو معاف کر دیں گے اور کچھ کو ہم کیا کریں گے، عذاب دیں گے، کیوں؟ مجرم